بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسری شب قدر ہے، 22 رمضان کی رات ہے اور شب 23 ہے۔ یہ لاسٹ چانس ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے گناہوں کی معافی اور حاجات کو پورا کرنا۔ 2 شب قدر آپ نے گزاری، پھر 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اعمال کے لیے۔ تو آج آپ لوگ اپنے سامنے قرآن مجید رکھ لیں، قرآن مجید کا پارا یا کھول کے رکھ لیں، ابھی نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اس سے پہلے مناجات امیر المومنین پڑھ رہا۔ آج کے اعمال جو ہوں گے صرف وہ قرآن کے عمل کراؤں گا، مناجات کا کچھ حصے پڑھوں گا اور دعا کراؤں گا، اور اس کے بعد زیارت امام حسین۔ جو 2 رکعت نماز ہے وہ تو آپ لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں، آج کی شب قدر کی نماز۔ لیکن بیفور یو اسٹارٹ دا اعمال، جب آپ مصلی پہ جائیں گے، اعمال شروع کریں گے، تو اس وقت آپ 2 رکعت شکر کی نماز سے شروع کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنا، آج امام کی سلامتی کی دعا کرنا۔ آج کی رات امام زمانہ کی رات بھی ہے، اس لیے کہ یہ رات ظہور تک جائے گی۔ ایک روایت سے کل مولا کا ظہور ہے، تو اس کی ظہور کی دعا کرنا۔ دعائے فرج پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظمن برا و بر الخفا والی دعا، 1 منٹ 2 منٹ کی دعا ہے۔ اور اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا پڑھنا۔ یہ 2 دعا پڑھنے کے بعد پہلی 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکر کی، اس کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ، شب قدر قربتاً لینا۔ نیت کرنا میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، شب قدر قربتاً لینا۔ 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، شب قدر میں قربتاً لینا۔ اس کے بعد آج کی رات اپنے مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، مرحومین کی مغفرت کروانا ہے۔ تو اس کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت، نیت کرو کہ نماز مغفرت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً لینا۔ پہلی رکعت میں 1 علم اور 7 ٹائم سورہ کھل، دوسری رکعت میں بھی 1 علم 7 ٹائم سورہ کھل۔ 3 نمازیں ہو گئی۔ چوتھی نماز زیارت امام حسین کی پڑھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت زیارت امام حسین کی، قربتاً لینا۔ بس 5ویں نماز 2 رکعت کی نیت کریں نماز کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مغفرت والدین، سارے اس میں آپ پورے انٹائر فیملی کو لے سکتے ہیں، انٹائر فیملی۔ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت مغفرت والدین، شب قدر قربتاً لینا۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ ویری سمپل۔ یہ ساری نمازوں میں تسبیح بیوی کی ضرور پڑھنا۔ بیوی کی تسبیح اس لیے پڑھنا کہ وہ قبولیت نماز ہے، ہماری نماز، ایکسیپٹنس آف نماز جو ہے تسبیح بیوی زہرا۔ اس کے بعد دعا کرو، پھر آپ کے جو اعمال ہیں، جو کتابوں میں اعمال ہیں، وہ آپ اعمال کریں۔ آپ سورہ عنکبوت پڑھیں، سورہ روم پڑھنا ہے، سورہ عنکبوت پڑھنا ہے اور سورہ دخان پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کے 3 سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جوشن کبیر ہے، جوشن کبیر پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ توبہ پڑھیں، دعائے توبہ جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور شکر کی نماز صدقہ دے کے ضرور اسٹارٹ کرنا۔ لیکن اب میں قرآن کے، آپ نے سب لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے سورہ کل کی، جو آج کی مخصوص نماز ہے وہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت شب قدر کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اور پہلی رکعت میں الحم اور 7 ٹائم سورہ قل، اور دوسری رکعت میں الحم اور 7 ٹائم سورہ قل۔ یہ پڑھنے کے بعد اب میں جو اعمال کرانے جا رہا ہوں قرآن مجید کے، یہ اعمال اب آپ شروع کرنا۔ 2 رکعت پہلے میں اعمال سے پہلے میں کچھ دعا پڑھ رہا، یہ مناجات امام علی علیہ السلام ہے۔ کائنات کا مالک مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کے روضے سے بالکل پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب ہے، کہ جہاں پر میرا مولا راتوں میں بیٹھ کے مناجات کرتا تھا، رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا تھا۔ اور آپ صرف اندازہ دیکھیں مولا کا کہ کس انداز سے کائنات کا مالک دعا مانگ رہا، اور کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر، جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ رہا۔ تو میں کچھ مناجات کے کچھ حصہ پڑھ رہا اور کچھ دعاؤں کے کچھ حصے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر قرآن مجید کے اعمال شروع کروں گا۔ قرآن مجید کے اعمال کے بعد پھر زیارت امام حسین پڑھوں گا۔ یہ میں اعمال کرا رہا۔ 2 رکعت نماز آپ سب کو پڑھنا ہے شب قدر کی نیت سے، اور نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر دوسرا 100 ٹائمز پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ دونوں پڑھے، پہلے 70 ٹائمز پھر 100 ٹائمز۔ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں مناجات امیر المومنین پڑھ رہا، اور اس کے بعد ہم سب مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے۔ ایک چیز یاد رکھو کہ دعا
یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. آج کی رات صرف دعا کی رات ہے اور کوئی رات نہیں, کوئی رات نہیں ہے. آج کی رات کسی چیز کے لیے نہیں, صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا. ٹیلی فونس کو پٹ آف کر دو, بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ. اس لیے کہ یہ لاسٹ چانس میں بار بار بول رہا ہوں. اللہ کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے. میں یہ نہیں بتا کہ بند کر دے گا دروازہ, نہیں, وہ کبھی نہیں بند کرتا. لیکن اسی نے کہا کہ آج کی رات جتنی دعا مانگنا ہے مانگو. اپنے گناہوں سے پہلی چیز ہمارے بیک آف اوور مائنڈ یہ رہنا کہ اللہ آج ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ گناہوں کی معافی کی بہترین رات ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ یو ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. دیکھیے میں آپ کو ٹائم لے رہا, آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یو ڈنٹ ڈو اینی تھنگ, یہ کبھی نہیں, یہ ذہن سے نکال دو. سب سے بڑا گناہ گار ہم ہی ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولنا ہے کہ پروردگار مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں. اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو, اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو. جب تم گناہ کو ایڈمٹ کرو گے تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکتے, اس وقت اٹھا سکتے. بس اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں, میں جو پڑھوں گا, میں جو پڑھوں گا اور آپ کو بولوں گا کہ یہ دہراؤ یہ لفظ, تو اس سے آپ دیکھنا کہ کتنے حالات صحیح ہوتے. میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں پکار رہا, اے میرے مالک, تو میرا مالک ہے اور میں تیری مخلوق. میرا مولا بول رہا, تو میرا مالک ہے اور میں تیری مخلوق, اور مخلوق پر مالک کے علاوہ کون ہے جو رحم کرنے والا ہے. امام علی رحم کی دعا کر رہے, رحم کی دعا. سب مل کے میرے ساتھ بولو, یا رحمانو, یا رحمان, 10 دفعہ. یا بڑی آواز سے, شرمانا نہیں, شرمانا نہیں. یا رحمانو, 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 یا رحمانو. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مولا, میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک, تو صاحب عزت ہے, تو صاحب عزت ہے اور میں بندہ ذلیل ہوں. آپ سوچو, امام علی کے جملے, مناجات امام علی کے جملے پڑھ رہا. اے میرے مالک, اے میرے مالک, تو صاحب عزت ہے اور میں بندہ ذلیل ہوں, اور بندہ ذلیل پر مالک عزیز سوائے تیرے کون ہے جو رحم کر سکتا ہے. دوستو سب مل کے بولو, اللہ کی عزت تم کو ملے گی, اللہ کی عزت ملے گی. سب مل کے بولو, یا ذوالجلال والاکرام, 10 مرتبہ بولو, یا ذوالجلال والاکرام, 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 یا ذوالجلال والاکرام. کہ پروردگار یہ جو اعمال کر رہے تیری بارگاہ میں, یہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما, اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. یہ اس جوان کا واسطہ جس کی لاش پہ حسین پہنچے تو وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا. علی اکبر کا واسطہ اللہ مولا حسین کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے میرے مالک, تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں. تو میرا پیدا کرنے, تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں. اور مخلوق پر خالق کے علاوہ کون ہے جو رحم کرنے. کیسے رحم کی دعا کر رہے دوستو, آج کی رات کیسے رحم کی مولا دعا کر رہے کہ تو مالک, تو میرا خالق ہے, تو میرا کریٹر ہے اور تو نے مجھے پیدا کیا. دوستو اب اللہ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ بولو, یا حیو یا قیومو, 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 یا حیو یا قیوم. اس کے بعد میں واسطہ دیتا مولا حسین کو, اللہ کو واسطہ دے رہا اس مولا حسین کے, اس معصوم علی اصغر کا, اس شہزادے کا کہ جس کا حال یہ کر دیا تھا ظالم نے, صرف تیر نہیں مارا بلکہ شہزادے کو ذبح کر دیا. میں اس معصوم بچے کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا پروردگار کہ جتنے میرے مولا کے جانے والے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک, تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں. کس طرح آپ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے, تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں. اور حقیر پر عظیم کے علاوہ کون ہے جو ہر جملے میں رحم کی دعا ہے. ہر جملے میں آپ اندازہ لگاؤ گے میرا مولا علی کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے. دعائے مناجات امام علی آپ کو نیٹ پہ بھی ملے گی جو میں پڑھ رہا آپ کے سامنے, کہ کہتے ہیں کہ تو عظیم ہے اور میں ذلیل ہوں. پروردگار سوائے تیرے, سوا حقیر اور سوائے تحقیر پر, سوائے اس کے جو عظیم ہے وہ کون رحم کرنے والا ہے. اگر عزت چاہتے ہو
تو یہ بولو یا عظیمو 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 یا عظیمو. اس کے بعد پھر ایک دعا ہے مولا کی. یا عظیمہ بولنے کے بعد میں دعا کر رہا پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہے محبان آل محمد ہے اللہ تو ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ اس لیے کہ دوستو عزت کی حفاظت سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا. آج اس کی بارگاہ میں بھیک مانگو تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ, تجھے اس امام کا واسطہ جس کو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تازیانے مارے جا رہے تھے, وہ میرا بیمار امام, اللہ اس کا واسطہ تو ان سارے سننے والوں کو جو بھی اہل بیت چینل پہ سن رہا اور پوری دنیا میں جہاں بھی میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. پھر میرا مولا کہتا ہے میرے مالک تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں. قوی یعنی طاقتور ہے اور میں ضعیف ہوں, اور ضعیف پہ سوائے قوی کے کون ہے جو رحم کرنے والا. ہر جملے میں اللہ مولا علی رحم کی دعا مانگ رہے, ہر جملے میں رحم کی. امام علی کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, ہر جملے میں بول رہا کہ اللہ تو میرے اوپر رحم کر, تو میرے اوپر رحم کر. میں اللہ کی بارگاہ میں پکارو 10 مرتبہ یا قویو 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 یا قوی. 10 دفعہ پکارو. میں واسطہ دے رہا اللہ کو کہ میرے مولا ہی کا واسطہ, پروردگار میرے مولا کا واسطہ چارے امام کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پھر میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں. آپ امیجن کرو یہ امام علی کے جملے کسی اور کے جملے نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ. دعائیں مناجات امام علی, مناجات بار بار بول رہا, مناجات امام علی گوگل کرو اس پہ ملے گی. اے میرے مالک تو غنی ہے, تو دینے والا, تو جنرس ہے, اور میں فقیر ہوں. علی بول رہے میں فقیر ہوں تیری بارگاہ میں, اور فقیروں پہ سوائے غنی کے اور کون ہے جو رحم کرنے والا ہے. رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق میں حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ دے رہا. آپ 10 مرتبہ بولو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنی یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنی. 10 دفعہ بولو کہ اللہ تو رحم کرے, آپ کا رزق کھل جائے, آپ کی جاب صحیح رہے. یہ دعا کرو آج کہ اللہ آپ کے جاب کا پروٹیکشن کرے, آپ کی جاب کی حفاظت کرے, آپ کے بزنس میں برکت دے, مولا آپ کو آباد رکھے. مولا رزق کے دروازوں کے لیے بہترین مولا علی کی مناجات کا یہ جملہ. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں ساحل ہوں. تو عطا کرنے والا ہے, تو دینے والا اور میں لینے والا. میں ساحل اور لینے والے پہ, ساحل پہ سوائے عطا کرنے والے کے کون ہے جو رحم کرے. میں ایک بات بار بار آپ لوگوں کو بول رہا کہ اللہ میرا مولا اس مناجات میں سوائے رحم کے اور کوئی بات نہیں کر رہا, سوائے رحم کے کہ ہر جملے میں بول رہا کہ اللہ تو میرے اوپر مرسی کر. میں اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی طرف سے سب مل کے شرما کے نہیں بولنا, جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے یہ اعمال کر رہے, گھروں میں بیٹھ کے سن رہے, آپ لوگ اعمال جو کر رہے سب ہاتھ اٹھا کے بولو. دوستو آج شرما مت, اپنے ہاتھوں میں سجدگاہ لے لو. تمہارے سامنے سجدگاہ پڑی ہوگی, تم اپنے ہاتھ میں سجدگاہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ. دعا جلدی قبول ہوتی جب انسان سجدگاہ لیتا. تو اس وقت میرا مولا تڑپ کے کیا بول رہا کہ اے میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں, میں لینے والا ہوں. آج کی رات شرما مت, آج کی رات تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ, میں بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا واسطہ دیتا. اللہ تجھے میں میرے مولا کے زخمی سر کا واسطہ دیتا کہ اللہ تو آج جتنے مولا کے چاہنے والے رزق کی پریشانیوں میں ہیں, تجھے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے, ان کے رزق کے دروازے. پکارو زور سے بولو یا رازق ہو 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 یا رازق. پھر 10 مرتبہ بولو یا وہاب ہو 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 یا وہاب ہو. اللہ تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ, ہمارے پاس اس واسطے سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے
یہ میں اس بیوی کا واسطہ دے رہا اللہ کہ جو نماز زندان میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، تو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس وقت میری مظلوم بیوی میری ماں نے کہا بیٹا اتنی کم غذا آتی ہے کہ بچوں کو بس نہیں ہوتا، میں اپنا بھی دے دیتی۔ ارے آج کئی دن ہو گئے تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی، کئی دنوں کے فاقے سے ہے۔ میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ اللہ جو جو رزق کے پرابلمز میں ہے، جس کا رزق رکا ہوا ہے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور جو آج کی رات میں دعا کر رہا جس کا رزق کھلا ہوا ہے اس کو 1 سال تک مسلسل دیتا رہے۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج مت بنا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں شب قدر میں اہل بیت چینل کے ذریعے دعا کر رہا کہ اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پھر میں ایک آپ کو بات کرتا، یہ بولو کہ میرا مولا بولتا، اللہ کا رسول کی زبان کے جملے جو میں آپ کو بول رہا، میرا مولا بولتا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میں آج کی رات تیرا شکر ادا کرتا ان سب کی طرف سے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔